أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. آج کے جمعۃ المبارک میں جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ ایک خاص اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ جس ہستی کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں اس ہستی کا صرف امت پر احسان نہیں بلکہ اس امت کے جو اعلیٰ اور ارفع لوگ ہیں، جو عظیم لوگ ہیں، عظیم محدثین، عظیم علماء، ان کے سر کا تاج ہے، اور آپ کی حیثیت چمکتے ہوئے سورج کی مانند ہے کہ جس کی روشنی سے ہر کسی نے استفادہ کیا۔ میری مراد امام المحدثین، استاد الاساتذہ، شیخ الشیوخ علامہ محمد بن اسماعیل البخاری المعروف امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج شوال المکرم کی 3 تاریخ ہے اور پرسوں تھی یکم شوال معظم تھی، عید الفطر کا دن، اور یہ عید الفطر کا دن حضرت امام بخاری کے وصال کا دن ہے، اور یہی شوال کا مہینہ 13 شوال یہ حضرت امام بخاری کی پیدائش کا دن ہے۔ سو میں نے ضروری سمجھا کہ ان کا ذکر کیا جائے جن کے احسانات ہیں، جنہوں نے امت کو وہ کچھ دے دیا کہ امت کروڑ مرتبہ بھی شکر ادا کرے تو وہ کم ہے۔ ماں باپ کا احسان ہے کہ وہ ہمیں کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، اچھی تربیت دیتے ہیں، لیکن علماء جو ہیں وہ تربیت کے ساتھ ساتھ ہمیں علم کا نور بھی دیتے ہیں اور ہدایت کا نور بھی دیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے ڈرنے والے، اس کی خشیت اور اس کا خوف اپنے دلوں میں رکھنے والے صرف علماء ہی ہیں۔ انما کا مطلب ہے صرف۔ تو اللہ سے ڈرنے والے کون لوگ ہیں؟ آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ علماء وہ ہوتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جن کے دل میں تقوی ہوتا ہے، اور جن کے دلوں میں تقوی نہیں ہے اور اللہ کا خوف اور خشیت نہیں ہے، پھر علم سے بھی دور دور کا ان کا واسطہ نہیں۔ اس کو یوں سمجھ لیں۔ اور علماء سوء اور علماء ربانیین یہ ہر دور میں رہے ہیں۔ وہ علماء جو فتنہ اور فساد کرتے ہیں اور امت کو گمراہ کرتے ہیں، اور ایک کمرے میں بیٹھ کر بس ہر وقت ان کا مرکز و محور گفتگو کا یہ ہوتا ہے کہ پچھلوں نے کیا کیا، پچھلوں نے کیا کیا، پچھلے کیا کرتے رہے، حالانکہ کبھی بھی علماء کا یہ وتیرہ نہیں رہا۔
انہوں نے کہا کہ یہ پچھلوں کی کرم نوازیاں ہیں کہ جنہوں نے ہمیں کچھ دیا اور ہم آگے اللہ کے بندوں کو کچھ دینے والے بنے. آگے کام کوئی نہیں کیونکہ کرنا نہیں، اور پچھلوں کو باتیں کرنی ہے کیونکہ پچھلوں جیسا کام کر نہیں سکتے. پچھلوں جیسا کام کر نہیں سکتے. اب کوئی سائنٹسٹ ہو، انجینئر صاحب بھی بیٹھے ہیں، اور کوئی بھی انجینئر ہو، سائنٹسٹ ہو، اور وہ کہے کہ نیوٹن نے کیا کیا اور آئنسٹائن نے آج تک کیا کیا ہے، تو وہ بتائے گا کہ بھائی اگر وہ نہ ہوتے تو آج کی جو ترقی ہو رہی ہے نا، آپ کی ٹرین چل رہی ہے، پہیا چل رہا ہے، اور یہ ساری جو حرکت کے قوانین ہیں یہ بھی آپ تک نہ پہنچتے. تو یہ تو ہے دنیاوی معاملہ. تو علماء اور محدثین وہ لوگ ہیں، یہ بابے وہ لوگ ہیں کہ اگر یہ نہ ہوتے تو آج ہمارے سامنے حضور کی حیات مبارکہ بھی نہ ہوتی. ہمیں کیا علم تھا کہ حضور کے رخسار کیسے تھے، حضور کے چشمان مقدس کیسی تھے، حضور کلام کیسے کرتے تھے، حضور کی خلوتیں کیسی تھیں، حضور کی جلوتیں کیسی تھیں، حضور کا اخلاق کیسا تھا، حضور کا کردار کیسا تھا، حضور کا صحابہ میں مجلس میں اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا، حضور کافروں کے ساتھ کیسا رویہ رکھتے تھے، اپنوں کے ساتھ کیسا رویہ رکھتے تھے، حضور جنگوں میں جاتے تو کیسا آپ کا رویہ تھا، حضور کی خوش خلقی کیا تھی، حضور کی کرم نوازیاں کیا تھی، حضور کی عطا کیا تھی، حضور کی سخا کیا تھی، حضور کی مہربانیاں امت پر کیا تھی، حضور کا اللہ کے ساتھ کیا تعلق اور واسطہ تھا، حضور کا مخلوق کے ساتھ کیا تعلق اور واسطہ تھا. یہ ساری کی ساری باتیں اگر آج محدثین نہ ہوتے تو ہم تک یہ باتیں نہ پہنچتی. انبیاء کی تعداد کتنی ہے؟ 1,24,000. حضرت آدم علیہ السلام پوری حیات مبارکہ کبھی آپ نے پڑھی نہیں، کبھی سنی؟ کر لیں ریسرچ گوگل پر. آدم علیہ السلام صرف وہ حیات مبارکہ کہ جو قرآن نے دی اور جو مصطفیٰ نے حدیث میں دی، بس وہی ہمارے سامنے. نوح علیہ السلام کی زندگی جو قرآن نے دے دی، یعنی جو حضور نے بتایا. تمام انبیاء علیہ السلام 1,24,000 کم و بیش، ان میں سے کتنے انبیاء ہیں کہ جن کا ذکر ہے 50، 100، 200، 400، 10,000؟ 1,24,000 انبیاء تو نہیں ہے. قربان جائے جنہوں نے حضور کی حیات مبارکہ، آپ کی ولادت و سعادت سے لے کر آپ کے وصال ظاہری تک پوری 63 برس کی زندگی، اس کا ایک ایک لمحہ کتابوں نے احادیث میں محفوظ کر لیا اور ہم تک پہنچا. اگر نہ ہوتا تو کیا بنتا؟ امت کہاں کھڑی ہوتی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو حضور کے ساتھ تعلق چھوڑنے والے ہیں، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو داؤد ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں، وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ پاک نے واللہ یختص برحمتہ من یشاء اپنی خاص رحمت سے چن لیا. کیا کیا؟ چن لیا. کہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے صرف حضور کی بات کو ایسے ہی، آپ کی بات، اس کی بات، اس سے سنی اور محفوظ کر لیا. ایسے محفوظ نہیں کیا، بلکہ پہلے اس کھری بات کو جو حضور کی زبان اقدس سے نکلی، اور وہ کھرا فعل جو حضور نے کیا، اور وہ کھرا قول جو حضور نے فرمایا، اور وہ بات جو حضور کے سامنے کام کیا گیا اور حضور نے پسند کیا یا ناپسند کیا، یا حضور جس پر خاموش رہے، کوئی قول، کوئی فعل، کوئی عمل حضور کا انہوں نے چھپایا نہیں، سب کچھ بیان کیا. اور وہ کھری بات میرے آقا کھرے لوگوں سے نہیں، ایسی جاتے بازاری لوگوں سے نہیں لی. امام بخاری وہ ہستی ہے رحمت اللہ تعالی علیہ کہ جنہوں نے دیکھا کہ اس بندے کا حافظہ کتنا مضبوط ہے. اگر وہ بات بھول جاتا، آپ کے جو سرکار کی بات بھول جائے، اس سے بات کیوں چھوڑ دی. جو عادل نہ تھا،
زندگی میں ایک بار جس نے جھوٹ بولا، امام بخاری نے فرمایا اس کو میں نے نہیں لیا، اپنی بخاری میں نے درج ہی نہیں کی۔ جن کا معیار، جن کا میزان، جن کا ترازو اتنا سخت، کس کے بارے میں؟ سرکار کے بارے میں، سرکار کی بات کے بارے میں۔ آج کوئی ملا اٹھ کر یہ بکواس کر دے کہ وہ لوگ شہید کوئی نہیں، تو پھر کیا اس کے ساتھ اللہ کیسا معاملہ کرے گا؟ وہ لوگ بڑی شے تھے، وہ لوگ بڑی شے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے 194-95 ہجری۔ دیکھیں یہ وہ باتیں ہیں، اور پھر ایک دفعہ میرے زبان سے جو موضوع نکل گیا سو نکل گیا، اس کے بعد پھر پتہ نہیں اس کی باری کبھی آتی ہے کبھی نہیں آتی۔ ابھی 2 سال ہو گئے کسی کی باری تو نہیں آئی، ابھی پتہ نہیں آگے کس کی آتی ہے کس کی نہیں آتی۔ تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ آج ہماری خوش بختی اور خوش قسمتی ہے کہ ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں کہ جن کی خیرات ہم کھاتے اور پیتے اور دیتے ہیں۔ ہم تو بتانے والے ہیں نا، وہ کرنے والے لوگ تھے، وہ بڑے لوگ تھے جو گزر گئے، ان کی راتیں ان کے دن تھے، اور ان کے دن انہوں نے اپنے دنوں کو زندہ کر رکھا تھا۔ ان کا جینا، مرنا، اٹھنا، بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، آنا، رشتہ داریاں، سب کچھ اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے تھے۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شام کے بہت بڑے محدث، بہت بڑے محدث، ساری زندگی انہوں نے شادی نہیں کی۔ کیا ادھر ماں باپ کے سامنے لڑتی ہے دنیا، میرا بیان نہیں کیا، میرا بیان کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ شادی نہیں کی۔ ہاں کچھ ایسے بھی ہیں جن کی شادی تو نہیں ہوئی مگر کام بھی ان کا کوئی نہیں سوائے شرارتوں کے، سوائے فتنوں اور فسادات کے۔ تو امام نووی کی بات کر رہا ہوں، شام کے محدث، شادی نہیں کی، عمر بھر حدیث کی خدمت کی ہے۔ کسی نے پوچھ لیا امام شادی کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا پاؤں کی زنجیر بنا لو، پاؤں کی زنجیر بنا لو تو بجائے مرید کے پیر بنا لو۔ یہی ہے نا ہمارا جناب حضرت صاحب کتنے میں آستانہ علیہ سسرال شریف۔ اچھا کتوں آگے جی؟ آج تک کوئی نہیں فون چک کر دن آنا ہے آستانہ علیہ سسرال شریف، ٹھیک ہے؟ دوسرا عید کا دن ہے، طے ہو گیا، اور جس طرح پتہ نہیں لوہے محفوظ سے لکھ دیتا گیا کہ تسی دوسرا عید کا دن جڑا نا اپنا سسرال والی ہی گزار دیا۔ یعنی امام نووی نے ساری زندگی شادی نہیں کی۔ حضور خواب میں تشریف ہے، میرے آقا کرم نوازیاں کرتے، جو حضور کے لیے کچھ کرے نا، خدا کی قسم کوئی دنیا کا سخی ہو تو وہ احسان کو احسان نہیں رہنے دیتا، عطا کرتا ہے، اور جو حضور کے لیے کرے اور حضور اس کو ویسے ہی چھوڑ دے، رسوا کر دیتا۔ حضور مہربانی فرما، حضور آئے خواب، وہ کہتے ہیں حضور خواب میں کیسے آتے ہیں؟ خدا کی قسم آج نیت کر لو کہ میں نے کچھ حضور کے دین کے لیے کام کرنا ہے، حضور کی حدیث کے لیے، حضور کی بات کے لیے کچھ کام کرنا ہے، حضور خود کرم نوازی فرمائیں۔ امام جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کام کیا کہ نہیں کیا حضور کے دین کے لیے؟ بولے کیا۔ 72 مرتبہ امام جلال الدین السیوطی فرماتے ہیں میں نے خواب میں زیارت نہیں کی بلکہ اس طرح زیارت کی جیسے تمہیں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہوں، مصطفیٰ کو بھی اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہوں۔ اتنی کرم نوازی۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی ولادت باسعادت ہوئی 194 ہجری میں، یعنی کتنا قربت کا زمانہ ہے حضور سے، ہے نا؟ ایک ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی، یہ امام بخاری کے دادا استاد ہیں حدیث میں، کیا حدیث میں۔ اور امام بخاری جب آپ کی ولادت ہوئی نا، پیدا ہوئے، حیرانگی کی بات ہے کہ آپ نابینا تھے، چمکتا ہوا سورج، علم کی خیرات بانٹنے والا، حضور کی حدیث بتانے والا، اور جس کو 6 لاکھ حدیثیں یاد
جب پیدا ہوا تو نابینا، آنکھیں نہیں۔ ایک آپ کے بھائی تھے، ان کا نام تھا احمد بن اسماعیل، آپ کا نام تھا محمد بن اسماعیل۔ امام بخاری کا نام کیا تھا؟ محمد۔ کیا نام تھا؟ محمد۔ بھائی کا نام تھا احمد۔ اب محمد بھی حضور کا نام ہے، احمد بھی حضور کا نام ہے۔ دادا باپ کا نام تھا اسماعیل، باپ کا نام کیا تھا؟ اب دادا جو تھے آپ کے وہ کافر تھے، مجوسی تھے، آگ کی پوجا کرنے والے تھے۔ یعنی ابھی بہت پیچھے نہیں، یہ نہیں کہ ان کے دادا کوئی صحابی تھے، ان کے لکڑ دادا کوئی صحابی تھے، وہ کوئی بہت بڑے خاندان میں تھے، نہیں۔ آپ دیکھیں کہ دادا مجوسی تھے، لیکن جب اللہ نے کام لینا ہوا تو پھر کعبے کے بت خانوں میں جو بتوں کے سامنے جھکنے والے ہیں، اللہ کعبے کی اور دین کی خدمت بھی ان سے کرواتا ہے۔ ابو جہل کا بیٹا حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ ساری زندگی اسلام کے خلاف لڑتے رہے، مگر جب غزوہ فتح مکہ ہوا تو حضور کے غلام بن گئے، اور ایسے غلام بنے کہ عمر بھر اسلام میں دشمنوں کے خلاف اسلام کے دفاع میں لڑتے رہے۔ صدیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن جنگ بدر میں حضور کے خلاف تھے، اور جب اسلام قبول کیا تو ساری زندگی حضور کی حفاظت کرتے رہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے ہیں گھر سے تلوار لے کر کہ آج معاذ اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقا ان کو صفحہ ہستی سے معاذ اللہ مٹا دیں گے۔ نکلے ہیں تلوار لے کر، مگر لینے گئے تھے سر، مگر دے آئے دل۔ اور جب دل دے آئے تو پھر عمر سے پوچھا، عمر سے بتاؤ اب تمہاری زندگی کا مقصد و محور کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو، میرا دین بھی تو، ایمان بھی تو، میرا جسم بھی تو، میری جان بھی تو، میرا قلب بھی تو، میری روح بھی تو، میرا قبلہ کعبہ مسجد منبر مصحف قرآن بھی تو، میرے فرض فریضے حج زکات صوم صلاۃ آذان بھی تو، میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو۔ اور انہوں نے کہا کہ جو کچھ بھی ہے یہ حضور کا صدقہ ہے، ورنہ عمر کو کون پوچھتا تھا؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام کے خلاف تھے وہ اسلام کے دائرے میں آئے، اور اللہ پاک نے پھر 22 لاکھ مربع میل پر حکومت عطا کی حضرت سیدنا۔ تو جب اللہ کام لینے پر آئے نا تو یہ نہ سمجھا کریں کہ یار یہ مولوی کا بیٹا ہے کہ نہیں۔ یعنی آج کل دور یہ آ گیا ہے کہ لوگ مولوی میں اتنے عیب نہیں تلاش کرتے جتنی مولوی کی رشتہ داروں میں عیب تلاش کرتے ہیں۔ بچوں میں ہے مولوی صاحب کا ڈاؤٹ ہے، مولوی صاحب کہتے ہیں دین کیوں نہیں شامل ہوئے، انہوں نماز کیوں نہیں آتی، انہوں کھلونا سدھا کیوں نہیں آتا۔ بھئی دین تاڑے کوئی وراثت تے نہیں ہے، کسی بھی اولاد سے کیا کسی بھی اولاد سے نہیں کیا۔ اب آپ مجھے بتائیں نا کہ حضرت امام بخاری کی کتنی اولاد تھی، امام مسلم کی کتنی اولاد تھی، امام ابو داؤد کی کتنی اولاد تھی، امام نسائی کی کتنی اولاد تھی، اور کتنے لوگ دین کے اس طرح چمکتے ہوئے آفتاب بنے جس طرح امام بخاری اور امام مسلم بنے۔ تو دین کسی چودھری کا دین نہیں ہے، دین جس کو میرے مصطفیٰ چاہے اور جس کو خدا چاہے اس کو مل جایا کرتا ہے۔ یہ وہ خیرات ہے جو ہر کسی کے سینے میں نہیں آتی، یہ اللہ پاک کسی کو عطا فرماتا ہے، کسی کو عطا فرماتا ہے۔ حضرت امام بخاری جب پیدا ہوئے تو نابینا تھے، کیا تھے؟ نابینا تھے۔ اب ماں رونے لگی، ساری رات روتی تھی، ساری رات۔ اب دیکھیں نا بیٹے کا نام رکھا تھا باپ نے محمد، کیا نام رکھا؟ تو حضور سے عشق تھا تو محمد رکھا۔ دوسرا بیٹا اس کا نام رکھا تھا احمد، تو حضور سے پیار تھا تبھی تو حضور کے نام رکھتے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے۔ دیکھا کیسے محمد سے وفا کی، نام بیٹے کا فقط محمد رکھا تو انہوں نے محمد بن کر دکھایا، ویسے محمد بنے۔ ایک محمد ہے بات کرنے والے اور ایک محمد ہے ان کی بات کو محفوظ کرنے والے۔ وہ امام بخاری اللہ پاک نے جب تھوڑے سے بڑے ہوئے، ماں پریشان، راتوں کو روئے،
روتی تھی، تڑپتی اللہ بتا کر تڑپتی تھی کہ میرا بیٹا نابینا کیوں ہے؟ مولا مہربانی فرما، دل سے بات نکلتی تھی نا، ماں کی دعا جنت کی ہوا، ماں دعا کرتی تھی، روتی تھی، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، قدسی الاصل ہے، رفعت پہ نظر رکھتی ہے، خاک سے اٹھتی ہے گردوں پہ گزر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، نکل گئی، اثر کر گئی، عرش پھاڑ گئی، نکل گئی اوپر۔ رات کو سوئی ہے، ابراہیم خلیل اللہ تشریف لے آئے۔ مائی ہوتی کیوں ہے؟ حضور کیوں نہ ہوگا؟ میرا بیٹا ہے، بڑا خوبصورت ہے، بڑا حسین ہے، مگر آنکھیں نہیں۔ کہا کہ مائی اٹھ کر تو دیکھ اس کی آنکھیں، اس کو ایسا نور عطا کریں گے کہ ساری کائنات اس کی آنکھوں کے نور سے فیض دے۔ بس مائی جیسی اٹھی، آواز دی، محمد۔ حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری بستر سے اٹھتے دوڑتے ہوئے اپنی ماں کے پاس آئے، فرماتی ہیں میں نے ایسی خوبصورت آنکھیں اور روشن آنکھیں زندگی میں کبھی نہیں دیکھی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ خواب میں نبی آ جائے تو خواب میں شیطان نہیں ہوتا، وہ نبی ہوتا ہے، اور نبی جب فیض دینے پر آئے نا تو قصیدہ بردہ شریف، بردہ کہتے ہیں چادر کو، تو آپ نے قصیدہ لکھا سرکار کی محبت میں، اور سرکار نے خواب میں آ کر چادر عنایت فرمائی، اور وہ جب اٹھے آنکھ کھولی تو وہ چادر آپ کے کندھوں پر۔ تو حضور آج بھی کرم نواز ہے، خواب میں آئے تو ایسا ہی ہے جیسے حضور حقیقت میں آئے۔ حضور نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، اور جس نے مجھے دیکھا فرمایا جہنم کی آگ حرام ہے اس پر۔ اور یہ تو حضور کو دیکھنا تو وراء الورا ہے۔ حضور نے فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کی فرمایا وجبت لہو شفاعتی، قیامت کے دن اس کو محروم نہیں رکھوں گا، اپنے ساتھ رکھوں گا، اور میں اس وقت تک مقام محمود پر نہیں بیٹھوں گا جب تک میری قبر کی زیارت کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہو جاتا، جنت میں داخل نہیں ہو جاتا۔ اب امام بخاری ہے نابینا، اور جب ابراہیم خلیل اللہ آئے تو بینائی عطا فرماتے۔ اب جب بینائی ملی تو 10 سال کی عمر ہے امام بخاری کی، اماں نے ہاتھ پکڑا مکہ اور مدینہ کی طرف، حجاز مقدس یعنی بخارا میں پیدا ہوئے، یہ جو ازبکستان وغیرہ یہ علاقے ہیں اس طرف، تو بخارا سمرقند اس کے ساتھ ہے، خرطان کا علاقہ جہاں آپ کا مزار اقدس ہے وہ بھی وہیں پر ہے۔ آپ نے مصر کا سفر کیا، آپ نے خراسان کا سفر کیا، آپ نے نیشاپور کا سفر کیا، آپ شام کا سفر کیا، یعنی اتنا سفر کیا کہ 1500 سے زائد علماء سے آپ نے حدیث سنی اور لکھی۔ کیا 1500 میں گنوں نا اپنے اساتذہ تو میرا خیال 100-150 سے زائد نہیں ہوں گے، مگر 1500 سے زائد اساتذہ سے آپ نے علم کی خیرات حاصل کی۔ اور حضرت امام بخاری وہ ہے کہ جو ہر روز تقریباً 1000 سے 1500 احادیث یاد کرتے تھے۔ کتنی ایسی بلا کا حافظہ 1500 کے قریب۔ ہمارے بچے ساری زندگی 10 یاد نہیں ہوتی، اور صرف حدیث نہیں، حدیث کہتے ہیں اس متن کو، جیسے مثال کے طور پہ انما الاعمال بالنیات، یہ حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اب یہ جو حدیث ہے چھوٹی سی حدیث ہے، مگر اس حدیث کو روایت کرنے والا کون ہے، اور اس نے پھر کس کو سنائی، اس نے کس کو، یعنی اس نے کس سے سنی، پھر 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 اس نے کس صحابی سے سنی، اور کس صحابی نے رسول اللہ سے سنی۔ یہ جو پوری چین تھی، زنجیر تھی، جو سند تھی، یہ امام بخاری نے حفظ کی تھی۔ ایسا ہی نہیں صرف حدیث یاد کر رہی بات ختم ہو گئی، امام بخاری نے پوری چین، پوری سند یاد کیا، راویوں کا سلسلہ، اور پھر اتنی بات نہیں، اس راوی کی پوری زندگی، پورے حالات بھی آپ نے یاد کیا۔ حضرت امام بخاری کی عمر تھی 16 سال، کتنی؟ 16 سال۔ مکہ اور مدینہ میں وہاں آئے اور عرض کرنے لگے اماں جان مجھے بخش کر دیں دین کی خاطر،
وہ مائیں تھی جگرا رکھنے والی، 16 سال کا بچہ ٹین ایج چھوڑتی ہے مائیں. بولے یہاں تو بچہ پیدا ہو تو ماں باپ ذمہ داری، بچے کی شادی بھی ماں باپ نے کروانی ہے، بچے کو گھر بھی ماں باپ نے دینا ہے، جائیداد کا حصہ بھی ماں باپ نے دینا ہے، بیٹیوں کا حصہ لے کر بھی بیٹوں کو دینا ہے، اس کے بعد بیٹوں کے بیٹوں کو بھی پالنا ہے، پھر آگے ان کی بیٹیوں کو بھی پالنا ہے، آگے ان کے بچوں کو بھی پالنا ہے، اور ان کے بچوں کی شادیاں بھی خود ہی کرنی ہے. یعنی اتنی ذمہ داریاں. تو پھر کہاں سے امام بخاری نکلے؟ وائز قوم کے وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، ذوق مقامی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی نسب ازاں روح بلالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہے کے نوازی نہ رہے. یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. وہ اوصاف کہاں گئے؟ وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. 6666 آیتیں ہیں نا قرآن کی، اور 6 لاکھ حدیثیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ، ان کے ایک شاگرد ہیں امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ تعالیٰ، شاگرد ہیں، ابھی چھوٹی سی عمر ہے، داڑھی نہیں ہے، بچے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس ہے، انہوں نے دیکھا بچہ بہت حسین، بہت خوبصورت، قریب آئے، کہا بیٹا کدھر آئے ہو؟ باپ نے کہا حضور دین سکھانے کے لیے آیا ہو. آپ نے فرمایا اپنے بیٹے کو لے جائے، قرآن پاک حفظ کروائے، جب حفظ کر لے گا پھر میرے پاس لے کر آئے. تو باپ 1 ہفتے کے بعد لے آئے. 1 ہفتے تو کہا کہ میں نے آپ کو کہا تھا اس کو حفظ کروایا. تو وہ کہنے لگے حضور 1 ہفتے میں کر لیا. اب بٹھائیں اپنی کلاس. امام محمد بن حسن شیبانی عمر بھر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دین سکھاتے بھی رہے ان کو، اور ساتھ اپنی جیب سے خرچہ بھی کیا کرتے تھے. غریب اسٹوڈنٹس کی کفالت بھی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ، یہ نہیں کہ خود بڑے لینڈ لارڈ تھے، نہیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قربان جائیں وہ لوگ، ان کا سب کچھ دین کے لیے تھے، ان کا اٹھنا بیٹھنا مرنا جینا سب کچھ دین کے لیے تھے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 1500 کے قریب احادیث روز یاد کرتے، اور تقریباً 16 سال کی عمر تھی تو 70,000 حدیثیں، ان حدیثوں کا متن، ان حدیثوں کی پوری چین، راویوں کا پورا سلسلہ، اور پھر اس پر ایک علم ہے، اس کو کہتے ہیں جرح و تعدیل کا علم. یعنی اس بندے کی حیثیت کیا ہے، یہ عادل ہے کہ نہیں ہے، اس سے حدیث قبول کرنی ہے کہ نہیں، اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کی زندگی کیا ہے، یہ اس قابل ہے کہ اس سے حدیث مصطفیٰ لی جائے. امام بخاری نے وہ بھی سارے کا سارا ازبر یاد کیا تھا، ایک ایک راوی کے حالات زندگی. اور آپ نے کتاب لکھی التاریخ الکبیر کے نام سے، اس میں 40,000 راویوں کے حالات زندگی آپ نے لکھے، اور سورسز کے موبائلز نہیں تھے، مکتبہ شاملہ نہیں تھا جس میں لاکھوں کتابیں تھیں اور نکال نکال کے امام بخاری لکھتے تھے. معلوم ہے امام بخاری نے یہ بخاری کس طرح ترتیب دی. اصل میں اس کا نام ہے الجامع الصحیح. کیا نام ہے؟ کتاب کا نام کیا ہے؟ کہنے خود بیان فرماتے ہیں کہ جب میں یہ رات کو سویا تھا، آقا تشریف لے آئے. آقا کو کچھ چیزیں تنگ کرتی تھی، تو میں نے ایک پنکھا پکڑا ہاتھ جھلنے والا، تو میں ان چیزوں کو دور کرتا تھا. صبح ہوئی کسی محفر سے میں نے تعبیر پوچھی، میں نے کہا اس کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کی حدیث میں جو جھوٹ ہے، حضور کی بات میں جو جھوٹ ہے وہ آپ علیحدہ کریں یا آپ کام کریں. امام بخاری فرماتے ہیں بس اس کے بعد میں نے یہ پختہ ارادہ کر لیا کہ میں حضور کی باتوں کو جمع کروں گا، اور 6 لاکھ حدیثوں میں سے کیا امام حجر اسقلانی جنہوں نے شرح بخاری شریف کی شرح لکھی ہے فتح الباری کے نام سے، وہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے 6 لاکھ حدیثوں میں سے تقریباً 7.5 یا 8,000 حدیثیں اس الجامع الصحیح میں جمع کی. اتنی بولے 7,500 8,000 اس کتاب، اور کچھ حدیثیں وہ بار بار امام بخاری لے کر آئے.
ان کو کہتے ہیں مکرر حدیثیں، مکررات ہیں. ان کو جب آپ سائڈ پر کر دیں اور ان 3 حدیثوں کو فقط ایک معنی ایک جگہ پر جو بار بار بیان کی تو پھر یہ بنتی ہے تقریباً کوئی بمشکل 2700-2800، بس اس سے زیادہ نہیں. مقرر اگر لے کر آئے، یعنی آپ یوں رکھیں کہ امام بخاری نے کتنی حدیثیں لے کر آئے اس الجامع الصحیح میں؟ 7-8 ہزار، 8 ہزار تقریباً 8 ہزار آپ ذہن میں رکھیں. امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو لکھنے کا کام مسجد حرام سے کیا. کیا کیا؟ مسجد حرام سے کیا. اور اس کا اختتام عند قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی قبر انور کے ساتھ بیٹھ کر ختم کیا. شروع کہاں سے کیا؟ مسجد حرام، بیت اللہ سے، حرم کعبہ سے. اس کو کہتے ہیں مسجد حرام. تو بھئی ختم کرنا تھا تو کہہ دیتے مسجد نبوی. یہ حضور کی قبر، یہ کیا ہمیں شرک کا عقیدہ بتا دیا. جو کہتے ہیں حضور کی طرف سفر کرنا ہے تو قبر نبی کی نیت لے کر نہ جائیں، معاذ اللہ یہ حرام ہے. ایسے بھی امت کے لوگ ہیں اور ایسے بھی بخاری پڑھنے اور پڑھانے والے ہیں جو کہتے ہیں حضور کی قبر انور کی نیت لے کر اگر سفر کریں گے تو معاذ اللہ حرام ہے. اگر جانا ہے تو مسجد نبوی کا تصور کر کے جائیں. تو یہ عقیدہ امام بخاری کو علم نہیں تھا اس عقیدے کا کہ میں لکھ رہا ہوں مسجد حرام. اگر یہاں مسجد حرام کو مسجد کہا، بیت اللہ کہہ دیتے کہ میں نے بیت اللہ سے شروع کیا. یا اگر مسجد حرام کہا تو ادھر مسجد نبوی کہتے، بات سمجھ میں آتی ہے. مگر انہوں نے مسجد نبوی نہیں کہا، عند قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے قبر نبی کے پاس بیٹھ کر حدیث کو مکمل کیا. تراجم الابواب، اس کی ترتیب کہ کس باب میں کون سی حدیثیں لے کر آؤں اور اس کی پوری تکمیل، ابواب کی تکمیل، یہ ساری کی ساری میں نے حضور کے قرب میں آ کر اس کو مکمل کیا. امام بخاری اب بخاری لکھنے گئے، کہاں لکھی؟ کہا بیت اللہ کی دیوار کے سائے، بیت اللہ کی دیوار کی سائے میں بیٹھ گیا. اور بیٹھ کر یہ نہیں قلم پکڑا، کاغذ پکڑا اور لکھنی شروع کر دی حضور کی حدیث. کہا نہیں، ایک حدیث لکھنی ہوتی آب زمزم کے کنویں کے پاس جاتا، کنویں سے زمزم سے غسل کرتا، غسل کرنے کے بعد بیت اللہ کے سائے میں آ کر 2 نفل ادا کرتا، 2 نفل ادا کرنے کے بعد استخارہ کرتا. استخارے میں خدا سے اجازت لیتا، ادھر سے اجازت ملتی قلم پکڑتا اور حدیث مصطفیٰ کی لکھتا. ایک حدیث لکھتا، پھر دوسری حدیث کے لیے پھر کنویں پر جاتا، پھر زمزم سے غسل کرتا، پھر آتا کعبے کے سائے کے نیچے 2 نفل ادا کرتا، پھر استخارہ کرتا، پھر ادھر سے اجازت ملتی پھر حضور کی حدیث لکھتا. تو حدیثیں کتنی میں نے بتائی؟ 8000. تو کتنی دفعہ غسل کیا؟ 8000. اور ہم تو قرآن پڑھتے وقت وضو کرتے موت پڑتی ہے. وضو کرتے وقت چاہے کہ غسل کرے. امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مدینہ کے امام کوئی آتا حضور حدیث سنائے، آپ فرماتے رکو، اندر جاتے غسل کرتے، سب سے قیمتی جبہ زیب تن کرتے، دستار اپنے سر پر سب سے قیمتی دستار رکھتے. ایک عصا رکھا ہوا تھا انہوں نے جو سب سے قیمتی عصا تھا، وہ اٹھاتے، منبر بچھاتے، منبر پر جلوہ فرما ہوتے، پھر پوچھتے ہاں کیا حضور کی بات پوچھنا چاہتے ہو، حضور کی بات بتاتے. اور جب حضور کی بات بتا دیتے تو پھر وہی فقیروں والا لباس پہن کر زمین پر بیٹھ جاتے. لوگ پوچھتے حضرت ایک حدیث بیان کرنے کے لیے غسل کرتے ہیں، کپڑے تبدیل کرتے ہیں، منبر بچھاتے ہیں، پھر حدیث بیان کرتے ہیں. آپ نے فرمایا لوگوں بات کسی اہل خیرے کی ہو تو زمین پر بیٹھ کر کی جاتی ہے، سرکار کی ہو تو منبر بچھایا جاتا ہے، پھر منبر بچھایا جاتا ہے. ایک بہت بڑے بزرگ تھے، ان کا نام تھا سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. لاکھوں ہزاروں کا مجمع، لاکھوں
لاکھوں کا مجمع آپ کی زیارت کے لیے ترستا تھا. صاحب کرامت بزرگ تھے, صاحب کرامت بزرگ تھے. ایک مرتبہ امام ابو داؤد حدیث پڑھا رہے, حدیث اسٹوڈنٹس کو حدیث پڑھا رہے. لوگ حضرت سعد بن تستری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کو دیکھنے کے لیے زیارت کے لیے کھڑے. تو لوگوں نے کہا کہ حضرت زیارت کروا دیں. انہوں نے فرمایا بس مجھے ابو داؤد سے ملنے دو. وہ جو حدیث پڑھانے والے امام ابو داؤد تھے ان کے قریب بیٹھے, ان کو کہنے لگے اپنا سر اوپر اٹھائے. انہوں نے اوپر اٹھایا, کہا اپنی زبان باہر نکالے. زبان باہر نکالی, اپنے ہونٹ ان کی زبان کے اوپر رکھ دیا. لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ کیا عمل کیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ وہ زبان ہے جس سے مصطفیٰ کی باتیں نکلتی ہیں, یہ وہ زبان ہے جس سے مصطفیٰ کی باتیں نکلتی ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ یہ بتانا چاہتے تھے لوگوں, مصطفیٰ کی باتیں ایسے ہی مسجدوں میں جمعے کے روز آتے ہو اور مفت میں تمہیں حضور کی باتیں مل جاتی ہیں, اور یہ تمہاری قسمت ہے. مگر دیکھو کہ حضور کی ایک ایک بات کو جمع کرنے کے لیے میلوں نہیں بلکہ ملکوں سفر کیا جاتا تھا. حضرت ابو ایوب انصاری رحمۃ اللہ تعالی جلیل القدر صحابی 6 ماہ تک جب حضور ہجرت کر کے مدینہ آئے, حضرت ابو ایوب انصاری نے حضور کی 6 مہینے تک میزبانی کی. 6 مہینے تک ابو ایوب انصاری جب حضور کا وصال ہو گیا تو پتہ چلا مصر میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں اور ان کے پاس حضور کی ایک حدیث ہے. ابو ایوب انصاری مدینہ طیبہ سے آپ نے اونٹنی خریدی. اونٹنی پر آپ نے جو ضرورت کا سامان تھا رکھا, سامان کو باندھا, سفر کیا, میلوں نہیں ملکوں سفر کر کے جب حضرت عقبہ بن عامر کا دروازہ نظر آیا تو خوش ہو گئے. بھئی آپ یہاں سے اسلام آباد جائیں اور اسلام آباد جا کر اپنے دوست کے گھر جب دروازہ دیکھیں تو دل کو خوشی ملتی ہے نا کہ کچھ دیر آرام کر لوں گا, کچھ کھانے پینے کے لیے ہوگا, کچھ پیاس بجھا لوں گا. اب وہ ایوب انصاری نے ایسا نہیں کیا. سواری سے اترے, دروازہ کھٹکھٹایا, عقبہ بن عامر نے دروازہ کھولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو ایوب کو میزبان مصطفیٰ کو دیکھا, دل تڑپ اٹھا, رو پڑے, قدموں میں گرے. حضور اتنی مدت کے بعد آپ کو دیکھا, کرم نوازی کی, آج میرے گھر کو رونق افروز کیا ہے, مہربانی آپ کی شکر گزار ہوں. انہوں نے کہا عقبہ بن عامر تجھ سے ملنے نہیں آیا, میں نے سنا ہے کہ تیرے پاس ایک مصطفیٰ کی بات ہے, بس حضور کی باتیں لینے کے لیے آیا. حضرت عقبہ بن عامر نے کہا اندر تو آئے. انہوں نے کہا اندر نہیں آنا. آپ اندر گئے اور کسی پتے پر یا کسی سکن پر, جلد پر وہ لکھی تھی حضور کی حدیث, بس وہ حدیث پکڑی حضرت ابو ایوب انصاری کو دی. وہی کھڑے کھڑے الٹے پاؤں, سامان بھی سواری سے نہیں اتارا, سواری پر بیٹھے اور واپس مدینہ. یہ عالم تھا ان کا. حضرت عبداللہ ابن عباس ہاشمی نوجوان ہے, حضور کی حدیث کا کسی صحابی کے پاس پتہ چلتا کہ اس کے پاس حضور کی حدیث ہے, ان کے گھر میں تکیہ لگا کر رات کو لیٹ جاتے ان کے دروازے کے باہر. آندھی آتی, مٹی سے اٹھ جاتی داڑھی, بال بکھر جاتے, صبح ہوتی. رشتہ داری تھی, حضور کے چچا کے بیٹے تھے, جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس, سب سے پہلی قرآن کی تفسیر لکھنے والے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر دروازے پر لیٹے. رات گزر گئی, جب دن آیا تو باہر نکلا, دروازے سے پوچھا کہ حضرت ہاشمی خاندان کے چشم و چراغ ہیں تو یہاں پر بیٹھے ہیں دروازے کے باہر, کیوں ایسا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے معلوم ہے کہ میں تمہیں اپنے پاس بھی بلا سکتا ہوں, مگر آنے والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضور کی بات کوئی اتنی بھی ایسی بات نہیں ہے, کوئی ایرے گہرے کی بات نہیں ہے. حضور کی بات کے لیے ہمیں سفر طے کرنا پڑتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حدیثیں جمع کی, اکٹھی کی, اور پھر آج وہ ذخیرہ ہم تک پہنچایا. لوگ تڑپتے تھے, حدیث کو سننے کے لیے دور دراز کا سفر طے کرتے تھے, مگر یہاں پر قاری صاحب آؤ جی, ساڑھے بچے قرآن پڑھا. قاری صاحب جی جناب, جی حضور, اور بچے آج نہیں پڑھیں گے, تسی آگے دروازے دے, آج آگے, آج بچے کار نہیں ہے کہ نہیں. یہ قدر ہے. جب ایسی قدر کریں گے اور بعد میں یہ کہیں گے ہم دینا دے نہیں سکتے, تو یہ تو جب آگے چھترول ہوگی تو پتہ چلے گا دینا کون دے سکتا ہے اور کون نہیں دے سکتا. یہاں تو ہم آپ کو کہتے ہیں جناب شکریہ, مسجد میں ہے جناب, مہربانی جناب, آپ کا شکریہ,
آپ کی مہربانی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب 60 برس کی عمر تھی واپس بخارا آئے تو بخارا والوں نے کپڑوں کی دکانوں پر جو تھان تھے آپ کے قدموں میں بچھا دیا، سبزیاں صدقہ کر دی، مٹھائیاں صدقہ کی کہ بخاری آیا، مگر کچھ ہاتھ سے دین بھی تھی۔ انہوں نے امام بخاری کو ان کے بادشاہ کے کانوں میں کچے کان جو ہوتے ہیں نا بادشاہ، کہ وہ بادشاہ ہیں کہ جب وہ سورہ اخلاص بھی نہیں آتی، وہ لوگ ہیں کہ نہیں؟ آپ کے بادشاہ کو آتی ہے؟ وہ کیا ہے؟ اسلامی مملوک خداداد کے عظیم سپوت سورہ اخلاص نہیں آتی۔ ایک افسوس، ابھی میں آپ سے پوچھ لوں نا قرآن پاک کی آخری 10 سورتیں کھڑے ہو کر سنا دیں، کسی کو نہیں آتی؟ سننے آئے ہیں امام بخاری کا تذکرہ، سننے آئے ہم قرآن کی باتیں، مگر کچھ ہم اپنے گریبانوں میں جھانکے۔ امام بخاری آئے، امام بخاری کو بخارا سے نکال دیا گیا، بادشاہ نے کہا تم آؤ میرے محل میں آ کر قرآن سنا کیا اور میرے بچوں کو حدیث پڑھاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ حضور آپ تو جس بادشاہت کی بات کرتے ہیں نا وہ تو ہے وقتی، اور ہمارے پاس تو وہ بادشاہت ہے، وہ خزانہ ہے جس خزانے پر آپ کے آباء و اجداد بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اس نے کہا اچھا آپ ایسا کریں میرے بچوں کو علیحدہ سے پڑھا دیا کریں۔ امام بخاری نے کہا نہیں، جہاں غریب پڑھیں گے وہی تمہارے بچے پڑھیں۔ اس نے بخارا سے نکال دیا، صبر کر جانے لگے تو بادشاہوں کا بادشاہوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، تو بادشاہ سے کہنے لگا بخاری کو اپنے سمرقند میں داخل نہ ہونے دیں، خرتنگ کا علاقہ۔ امام بخاری عرض کرنے لگے اپنے مولا سے، مولا بس اب زمین تنگ کر دی گئی مجھ پر، رمضان المبارک چاند رات اگلا عید الفطر، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے عرض کیا مولا زمین تنگ کر دی گئی تیرے بندے پر۔ ادھر سے آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے بخاری لوٹا، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹا، راضیۃ مرضیہ، اس حال میں کہ وہ تجھ سے راضی ہے اور تو اس سے راضی ہے۔ امام بخاری کی روح پاک ان کے جسم اطہر سے پرواز کر گئی، اور جب پرواز کر گئی اور انہیں قبر میں دفن کیا جا رہا تھا تو کئی سال تک امام بخاری کی قبر سے خوشبوئیں محلے آتے ہیں۔ لوگ مٹی برکت کے لیے لے جایا کرتے تھے، تقریباً 100 سال سے زائد عرصہ لوگ امام بخاری کی قبر کو بچاتے ہی رہے، مٹی لے جاتے تھے راتوں رات برکت کے لیے۔ اور امام بخاری وہ ہیں کہ امام بخاری سے پوچھا کہ کمال آپ کا ہے؟ کہنے لگے نہیں، میرے پاس حضور کا بوئے مبارک ہے، اپنے کرتے میں سی رکھا تھا جس طرح حضرت خالد بن ولید نے ٹوپی میں رکھا تھا، کہا یہ بوئے مبارک کی ساری برکت ہے، یہ حضور سے عشق ہے، حضور سے محبت تھی۔ اور قبر کی مٹی لوگ لے گئے۔ 200 سال کے بعد بخارا میں اس قدر قحط سالی ہوئی کہ بارش کا نام و نشان نہیں تھا۔ کسی نے کسی درویش سے کہا دعا کرے، تو درویش کا نام تھا صالح، انہوں نے کہا میری دعائیں اس درجے کی نہیں جس درجے کی امام بخاری کی قبر ہے، جاؤ خرتنگ کے علاقے میں اور جا کر امام بخاری کی قبر کا واسطہ دو، امام بخاری کا وسیلہ دو، کیونکہ وسیلے سے اللہ تجھ پر رحم کرے گا، اللہ تم پر رحم کرے گا۔ امام بخاری کی قبر پر گئے اور قبر پر جا کر دعا کی۔ انہوں نے کہا کہ آدھا کلومیٹر یا 1 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، پورا 1 ہفتہ مسلسل بارش ہوتی رہی، اور 1 ہفتہ بارش ہوتی رہی کہ ہم واپس بخارا تک نہیں جا سکے۔ یہ فیوز و برکات تھی امام بخاری کی، اور حافظے کا یہ عالم تھا کہ اگر استاد بھی غلطی کرتا تو امام بخاری کہتے کہ آپ نے فلاں حدیث کی فلاں سند کا راوی جو ہے وہ غلط اس کا نام لے لیا۔ استاد کہنے لگا تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ انہوں نے کہا حضور مسودہ جا کر دیکھ لیں، آپ اپنا اصل مسودہ دیکھتے تو بات وہی نکلتی جو امام بخاری کی زبان سے نکلتی۔ تو یہ وہ ائمہ ہے کہ جن کا کرم ہے امت پر، اور کہا جاتا ہے کہ قرآن کے بعد اصح ترین کتاب اس آسمان کے نیچے وہ الجامع الصحیح یعنی امام بخاری کی یہ تصنیف لطیف ہے۔ لہذا ہر گھر میں اس کے اوپر ایک شرح ہے، اس کا نام ہے نعم الباری۔ کیا نام ہے؟
یہ نعمت الباری کہ اردو میں شرح ہے اور اس کو لکھا ہے حضرت علامہ غلام رسول سعیدی صاحب، مفتی منیب الرحمان صاحب جس جامعہ میں ہوتے ہیں نا دارالعلوم نعیمیہ کراچی، وہاں کے یہ سینئر مدرس رہ چکے ہیں حضرت علامہ غلام رسول سعیدی صاحب. انہوں نے مسلم شریف کی بھی شرح لکھی اور انہوں نے بخاری شریف کی بھی شرح نعمت الباری اور نعم الباری کے نام سے 16-17 جلدوں میں انہوں نے لکھی. ایک جلد ہزار صفحے کی ہے. اس میں سے اگر آپ ایک جلد بھی اپنی پوری زندگی چند حدیثیں حضور کی اپنے بچوں کو سکھائیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، کچھ یاد کروا دیں. فرمایا جس نے 40 حدیثیں یاد کی جہنم کی آگ سے وہ محفوظ رہے گا. ہم تو وہ علم دیتے ہیں بچوں کو کہ بس جہنم میں کسی طرح ہمارے بچے داخل ہو جائیں، ہمارے بچے کسی طرح جہنم کی وادیوں میں چلے جائیں، کسی طرح ہمارے بچوں کو جہنم کی آگ لپیٹ میں لے لیں، مگر ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے آگ سے بچ جائیں. تو لہٰذا وہ علم بھی دیں، وہ حدیثیں، وہ قرآن کی آیتیں ان کو یاد کروائیں کہ جس سے بچوں کی دنیا بھی بہتر ہو اور بچوں کی آخرت بھی بہتر ہو. وہ معلوم ہے